اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں شاید المسألة السادسة يحرم التقصب بكلب الحراش والخنزير البريين اجماعا على الظاہر. چھٹا مسئلہ کلب حراش یعنی جو ویل گارڈ جسے کہتے ہیں، یعنی جو روڈوں پہ جو کتا گھومتا ہے اس کی بات، یعنی جس میں کوئی منفعت معللہ نہیں ہے، لیکن جو کلب صید ہے، شکاری کتا ہے، یا گھر میں چوکیداری کے لیے جو کتا ہوتا ہے وہ منفعت رکھتا ہے. یحرم التقصب بالکلب، حرام ہے تقصب کرنا کس کے ذریعے سے؟ کلب الحراش، اور حراش دونوں لغت علی الظاہر اس میں. والخنزیر البرین، اور وہ خنزیر جو برین ہے، چاہے وہ سمندر کا ہو چاہے وہ خشکی کا ہو. علی ظاہر سمندر کا جو خنزیر ہے اس میں اختلاف ہے. یہ جو حرمت تقصب ہے یہ اجماعی ہے. اب یہ عبارت جو آپ دیکھیں آگے شیخ کی، علی الظاہر المسرح بھی، المسرح کس کی صفت ہے؟ ظاہر کی صفت ہے، یعنی یوں لگے گا کہ اجماع کی صفت ہے، کہ اجماع کے المسرح بھی، کہ اس اجماع پر تصریح کی ہے، معنی یوں ہے، لیکن صفت یہ کس کی ہے؟ ظاہر کی ہے، کہ اجماع ہے اس حرمت پر علی الظاہر، یعنی ظہور یہ ہے کہ سب نے اس پر اجماع کیا ہے. اب اجماع کی صفت نہیں ہے بلکہ المسرح بھی ظاہر کی صفت ہے، کہ اس ظہور پر صراحت کی ہے، نہ کہ اجماع پر صراحت کی ہے. اس ظہور پر، یعنی یہ عبارت تھوڑی سی وہ ہے، طالب علم جب پڑھتا ہے تو المسرح کو اجماع کی صفت بناتا ہے کہ اس اجماع پر صراحت کی، پہلے کا ظاہر ہے پھر کا صراحت کی، نہ ایسا نہیں ہے. اس ظہور پر صراحت کی کس میں؟ فی المحکی عن جماعت، جیسے شیخ طوسی نے، ابو زہرہ نے، ایک فقہ کی ایک جماعت نے اسی ظہور اجماع پر صراحت کی کہ اجماع ہے اس چیز کا کہ کلب حراش اور خنزیر کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَجْزَاؤُهُمَا، اسی طرح اس کی خرید و فروخت جائز نہیں اس کے اجزاء کی. نعم سے استدراک کر رہے ہیں. نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزیر وجلدہ، ہاں اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جائز استعمال کس کا جائز ہے؟ شعر الخنزیر، سور کے بالوں کا، یا شعر الخنزیر پہ عنوان مثال ہے، شعر القلب بھی آپ لگا دیں، یا جو سگ ہے اس کے بالوں کا استعمال جائز ہے، یا اس کی جلد کا استعمال جائز ہے، اس کا جو اسکن ہے، کھال ہے، اس کا استعمال کر سکتے. کہاں کر سکتے ہیں؟ مثلا باغ کو پانی دینے میں کر سکتے ہیں، دوسرے حیوانات کو پانی دینے کے لیے آپ کوئی ظرف بنائے، وہ ظرف ان کے کھال کا بنا لیں. اگر ایسا ہو، جاء فیہ ما تقدم فی جلدۃ المیتہ، تو اس پہ وہی قانون جاری ہوگا جو جلد میتہ پہ جاری ہوگا. کہ کون سا قانون ہے؟ کہ اگر کوئی منفعت معللہ مقصودہ ہے اور شارع کی طرف سے کوئی تعبداً من نہیں ہوا تو پھر اس کی خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری خرید و فروخت میں نجاست اور طہارت کوئی بھی موضوعیت نہیں رکھتے. اصل موضوعیت بیع میں کیا ہے؟ منفعت معللہ مقصودہ ہے. ساتواں مسئلہ ہے المسألۃ السابعۃ یحرم التقصب بالخمر، حرام ہے کسب کرنا، تقصب کرنا. عام بیع، یعنی عوض اور معوض نہیں ہو سکتا، کسب نہیں ہو سکتا. کس کے ذریعے سے؟ خمر کے ذریعے سے. خمر وہ مسکر ہے، وہ شراب ہے جس کو کس سے؟ عصیر العنبی، جو انگور سے حاصل کی جاتی. وَكُلِّ مُسْكِرٍ مَائِن، اور ہر وہ نشے والی چیز جو بالاصالت مائع ہے، لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں چارس وغیرہ نہیں آتی. جو بالاصالت کیا ہے؟ سالڈ ہے، وہ نہیں آتا. بالاصالت جو ہے وہ کیا ہے؟ مائع، لیکوڈ ہے. خمر سے، شراب سے کی خرید و فروخت، تقصب کرنا حرام ہے. اسی طرح ہر وہ مسکر جو بالاصالت مائع ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے. یا حرم سے مراد حرمت تحریمی بھی ہے اور حرمت وضعی بھی ہے، کیونکہ یہ جو بحث ہماری
مقاصد میں، مقاصد محرمہ میں یہ زیادہ تر حرمت تحریمی پر ناظر ہے، لیکن چونکہ گاہی اوقات حرمت وضعی کی بھی بات کر دیتے ہیں، یہاں یحرم سے دونوں مراد شیخ کی، یحرم تکسب بالخمر وکل مسکر مائع والفقاہ، اور اسی طرح فقاہ جو آب شعیر ہے اس کی بھی خرید و فروخت و تکسب کیا حرام ہے۔ اس حرمت پہ کیا آگا صاحب؟ اجماعاً نصاً و فتویٰ، نصاً و فتویٰ ایک سوال ہوتا ہے شفائی میں کہ نصاً و فتویٰ سے کیا مراد ہے، یعنی اجماعاً نصاً و فتویٰ یعنی اس سے کیا مطلب کہ اجماع بھی ہے، نص بھی اور فتویٰ بھی، یعنی کیا مطلب؟ جی اجماع تو ہو گیا، نصاً و فتویٰ سے کیا مراد؟ ہاں، نص سے مراد روایت میں بھی ہمارے پاس نص ہے اس بات کی، اور فتوے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس موجود اجماع ہے کہ فقہاء نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وفی بعض الاخبار، بعض روایت ایسی آئی ہے کہ جس کا ظہور یہ، بعض روایت کا ظہور یہ کہ امام نے خمر کے عوض کو جائز قرار دیا۔ روایت یوں ہے، یکون لی علی الرجل دراہم فیؤتینی خمرا، ایک شخص نے امام سے سوال کیا، یکون لی، لام لام فائدہ ہے، یعنی میرے حق میں، علی الرجل، علی الخلاف ہے، یعنی ایک شخص کے ذمے تھا میرے حق میں، میرا ایک درہم تھا جو ایک شخص کو دینا تھا، ایک شخص نے میرا ایک درہم قرضہ لیا ہوا تھا، اس کو میرا درہم واپس کرنا تھا۔ یکون لی علی الرجل دراہم فیؤتینی خمرا، اس نے اس کے بدلے مجھے کیا دے دیا؟ شراب دے دی، درہم واپس نہیں کیا بلکہ اس کے بدلے مجھے کیا واپس کر دی؟ شراب۔ قال، امام نے فرمایا، خذھا، اس شراب کو سے لے لو، وافسدھا، اور اس شراب کو کیا کر دو؟ فاسد کر دو۔ قال ابن ابی عمیر، سب میں ابن ابی عمیر لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، ابن ابی عمیر نہیں ہے، یہ ہے علی ابن حدید ہے، یہ روایت ابن ابی عمیر سے نہیں ہے، یہاں ایک آگا شیخ انصاری سے لکھنے میں ایک، یا جس نے کتاب لکھی اس میں ایک، یہ روایت اصلا ابن ابی عمیر سے ہے ہی نہیں، یہ علی ابن حدید سے۔ بہرحال، قال ابن ابی الحدید، علی ابن حدید نے کہا کہ امام کی کیا مراد ہے کہ اس سے ایک درہم لے لو اور اس کو فاسد کر دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اجعلها خلا، یعنی تم وہ شراب اس سے لے لو اور اس کو سرکے میں بدل دو۔ شراب کو فاسد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو سرکے میں بدل دو، یعنی گلیان آ جائے، گلیان آ جائے گا شراب میں، 2 سلس ضائع ہو جائے، 1 سلس بچ جائے تو سرکہ ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ واضح ہے؟ اس حدیث کے ظہور کو اگر آپ لیں کہ ایک شخص امام کے پاس گیا اور امام سے کہتا ہے، مولا ایک درہم مجھے کسی نے میرا لیا تھا، اس کے بدلے مجھے شراب دے دی، تو امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، شراب لے لو، اس سے سرکہ کر لو، اس کو شراب لے لو، اس کو فاسد کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا مطلب شراب کی عوض اور معوض ہو سکتا ہے، بولو یہ کہ اس کو فاسد کر کے سرکہ کر لیا جائے، جبکہ اوپر کیا کہا تھا؟ یحرم التکسب بالخمر وکل مسکر مائع والفقاء اجماعا نصا والفتویٰ، کہ کسی بھی اعتبار سے نص اور فتویٰ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے تکسب نہیں ہو سکتا، جبکہ اس حدیث کا ظہور کیا آگا صاحب؟ اس حدیث کا ظہور یہ کہ بالآخر ایک مورد میں شراب، اگر ایک شخص آپ کو پیسے دے رہا ہے اس کی جگہ شراب لے لو، یعنی پیسے کی جگہ آپ کیا لے لو؟ شراب لے لو، بس پیسے اور شراب کی عوض اور معوض جائز ہو گیا۔ شیخ انصاری کہتے ہیں نا، والمراد به، کہ اس سے جو مراد ہے، یعنی یہ جو بعض اخبار، بی کی ضمیر بعض اخبار کی طرف ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ اما اخذ الخمر مجانا ثم تخلیلها، امام یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تم شراب لے رہے ہو، یہ جو شراب لے رہے ہو یہ مجانی اور فری میں لے لو، یعنی اس کے عوض، یہ جو ایک درہم ہے نا، یہ شراب کے عوض میں نہیں ہے، کیونکہ اگر شراب کے عوض میں ہو تو یہ جائز نہیں، شراب تم نے اس نے دی نا، ایسے لے لو، مجانی لے لو، اس کے بعد اس شراب کو کس میں تبدیل کر دو؟ سرکے میں۔ جب سرکے میں تبدیل ہو جائے تو ایک درہم اس سرکے کے بدلے، نہ کہ شراب کے بدلے، اس وقت صحیح ہو جائے، اس وقت عوض اور معوض شراب کا اور سکے کا نہیں ہوا، بلکہ کس کا ہوا؟ سرکہ اور درہم کا ہو، شراب اور درہم کا نہیں ہوا۔ واضح؟ شراب کو درہم کے مقابل میں دیا، وہ درہم کے مقابل میں دیا، اس لیے حدیث کا ظہور یہی ہے، حدیث کا ظہور یہی ہے کہ شراب کا بھی عوض اور معوض ہو سکتا ہے، لیکن خود راوی نے کہا کہ امام نے جو کہا افسدھا، یعنی خذھا و افسدھا، اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی شراب کو لے لو
اور اس کو فاسد کرو، یعنی اس کو سرکے میں تبدیل کرو. جب تم سرکے میں تبدیل کر لو گے پھر یہ 1 درہم عوض ہوا اس کا. واضح نہیں. والمراد بھی، شیخ انصاری کہتے ہیں اس حدیث سے مراد کیا؟ اما اخذ الخمر مجانا، یا تو فری میں لے لو، اخذ الخمر مجانا، اس شراب کو فری میں لے لو، ابھی کوئی عوض نہیں. ثم تخلیل ہوا، اس کو بعد اس کو خل بنا دو، اس کے بعد اس کو سرکہ بنا دو. یا یہ مراد ہے، امام یوں کہنا چاہتے ہیں. او اخذها، یا یہ کہ تم وکیل بن جاؤ شخص کے، یا یہ کہ تم وکیل بن جاؤ، تم یہ شراب لو، اس کا سرکہ بناؤ، جب سرکہ بن جائے تو پھر اپنے آپ کو اس 1 درہم کے بدلے دے دو. یوں. او اخذها، یا اس شراب کو لے لو، وتخلیلها، اور اس کا سرکہ بناؤ. کس کی طرف سے بناؤ؟ لصاحبها، شراب کے مالک کی طرف سے تم سرکہ بناؤ. ثم اخذ الخل، اس کے بعد تم اس سرکے کو جو شراب کے مالک کی طرف سے تم نے بنایا ہے اس کو اپنے لیے لے لو. کیوں؟ وفاء عن الدراہم، وہ جو درہم تمہارے لیے تھے، دراہم لیے تھے، اس کے بدلے. واضح ہے بات؟ اگرچہ خلاف ظہور ہے یہ بات شیخ کی، یعنی یہ بات لے لیں، اس میں بہرحال اور بہت سارے مسئلے آئیں گے کہ اگر اس شخص کی طرف سے میں شراب کو سرکہ بناتا ہوں تو یہ خود ایک کام ہے، اس کام کی مجھے اجرت چاہیے. منفیت ہو رہی ہے نا جی منفیت بھی اس میں ذرا ہو جائے گی. ہاں، یعنی اس کو اپنا ایک ہاں اجرت المثل. درہم مل رہا ہے تو منفیت اس کو انہیں اپنی آ رہی ہے. بہرحال چونکہ ہمارے پاس جب روایت کے ذریعے سے قانون بن جاتا ہے، جو اصول ہم بناتے ہیں، قواعد فقہیہ، قواعد اصولیہ، روایات، آیات، قرآن اور احادیث اور سیرت متشرعین کی روشنی میں، اس کے بعد اگر کوئی روایت اسے ٹکراتی ہے تو اس روایت کو اتنی حیثیت نہیں دی جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اصول سے ٹکرا رہی ہوتی ہے. اچھا، یہ اصول اپنی جیب سے نہیں بنایا ہوتا فقہاء نے، یہ اصول بھی احادیث کے اندر دقت کر کے بنایا ہوتا ہے. پھر جب وہ روایت اس اصول سے ٹکراتی تو اس اصول کو خراب نہیں کرتے، بلکہ اس روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح کیا جاتا ہے. اس لیے اس روایت بالآخر ایک اصول ہے کہ شراب کے مد مقابل کوئی بھی چیز عوض اور معوض نہیں ہو سکتی. لیکن ایک روایت ہمارے پاس ایسی آ گئی کہ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے تمہیں درہم واپس نہیں کہا، شراب واپس کی، شراب لے لو اور اس کو فاسد کر دو. یعنی کیا مطلب فاسد کر دو؟ یعنی یہ کہ اس کو فاسد کر کے سرکہ بنا دو، اور جو تم 1 درہم ہوگا اب یہ سرکے کے بدلے، نہ کہ اس شراب. یہ مطلب ہے اس کا. یوں اس کی روایت کی اس کو کھولا گیا. واضح؟ ہیلا شرعی سے ہوتا ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں اس کو. المسألۃ الثامنۃ، یہاں تک ہماری جو 7 مسائل تھے یہ عین نجاست پر تھے کہ ہم نے بول سے شروع کیا، بول، عذرا، خون، منی، مردار، شراب، کتا، سور، جو قابل عین نجاست ہے. 8واں مسئلہ جو ہے وہ متنجس کا ہے، جو عین نجاست نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ متنجس ہے. یعنی نجاست بالذات نہیں ہے، نجاست بالعرض ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں. جی بلی نہیں، بلی تو متنجس نہیں ہے. نہیں، بلی متنجس نہیں. چوہا بھی مثلا ایک پانی، اس میں خون کا ایک قطرہ گر گیا، وہ پانی متنجس ہو گیا، ٹھیک ہے. یا قالین پہ پیشاب بچہ کر گیا، قالین متنجس ہو گیا، ٹھیک ہے. جو عین نجاست سے مل جائے، متنجس ہو جائے. ہماری جو اصل ہے معاملے میں وہ کیا ہے؟ منفعت محللہ مقصودہ ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ چیز نجس ہے یا متنجس ہے. متنجس کی 3 صورت حال ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ یہ وہ متنجس ہے کہ جس کی منفعت موقوف ہے اس کی طہارت پر. یہ وہ متنجس ہے کہ جس کی منفعت موقوف ہے اس کی طہارت پر، اور اگر اس کو طاہر کیا جائے گا تو وہ متنجس اپنے اصل سے ختم ہو جائے گی، اس کی ذات مٹ جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ انار کا شربت ہے، سیب کا شربت ہے، آم کا جوس ہے، ٹھیک ہے، یہ نجس ہو گیا. اب اس کی منفعت کس میں تھی؟ پینے میں تھی. طہارت اس کی منفعت پینے میں تھی، پینے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے. اب اس کو آپ پاک کرنے جائیں گے، اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو کر پانی سے متصل کر دیں. جب آپ سیب کی شربت کو، سیب کے جوس کو کر پانی سے متصل کریں گے، دیکھیے سیب کا شربت نہیں رہے گا.
اصل ختم ہو جائے گی. تو اس ایسے متنجس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے متنجس کا کوئی فائدہ نہیں. بس ہر وہ متنجس جس کی منفعت معللہ اس کی طہارت میں چھپی ہوئی ہے, یعنی منفعت معللہ اس وقت ہوگی جب وہ متنجس کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے. جیسے قالین ہے, قالین اگر متنجس ہو جائے تو اس کی منفعت معللہ طہارت میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, طہارت میں نہیں ہے. قالین نجس ہو, کیا ہوا نجس قالین کا؟ جی نماز کا صرف ایک مسئلہ ہے, وہ بھی سجدے کا کی مسئلہ ہے, صرف سجدے کا کی جگہ پاک ہو, باقی کوئی مسئلہ نہیں. آپ ایک نجس قالین خریدے, کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ. قالین کی جو منفعت ہے وہ اس کی طہارت پر موقوف نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ دکان میں جب آپ جائیں تو ہمیشہ پاک و پاکیزہ قالین ہو تو آپ خریدیں گے, نہ نجس بھی ہو تو خرید لیں, کوئی مسئلہ نہیں. کیا مسئلہ؟ نجس کپڑے خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نجس جوتے ہیں خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, نجس گھڑی ہے خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اس کی جو منفعت مقصودہ ہے وہ موقوف نہیں ہے طہارت پر. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کی روٹی نجس ہو گئی, روٹی نجس ہو گئی تو اس کی البتہ روٹی میں اگر حیوانوں کو کھلاتے ہیں, بعض افراد روٹی کیا کرتے ہیں حیوانات کو کھلا دیتے ہیں, تو اس میں جو منفعت معلل ہے وہ طہارت میں مقصود متوقف نہیں. لیکن اگر خود کھانی کسی کو روٹی تو پھر اس کی منفعت معللہ طہارت پر موقوف ہے. تو وہ متنجس اگر قابل طہارت ہے اور اس کی منفعت بھی موقوف ہے طہارت پر, تو پھر اس کی خرید و فروخت جائز ہے, تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے کیونکہ اس کو طاہر کر کے بیچ دیں. لیکن وہ متنجس جو متوقف نہیں ہے طہارت پر, جو متوقف نہیں ہے طہارت پر, اس کی منفعت معللہ متوقف نہیں طہارت پر, تو وہ ویسے بھی بیچ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ویسے بھی اس کی خرید و فروخت ہو سکتی, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہی. بات نہیں ہو رہی. دیکھیں, یحرم المعاوضۃ علی الاعیان المتنجسۃ الغیر المقابلۃ للطہارۃ, حرام ہے معاوضہ کرنا, لین دین کرنا, عوض و معاوض کرنا, کسب کرنا, کس پر؟ علی الاعیان المتنجسہ. ابھی تک عین نجاست کی بات ہو رہی تھی, اب اعیان متنجسہ کی بات ہو رہی. یحرم المعاوضۃ علی الاعیان المتنجسۃ الغیر القابلۃ للطہارۃ اذا توقف منافعها المحللۃ المعتد بها کس پر؟ علی الطہارۃ. حرام ہے معاوضہ کرنا کس پر؟ علی الاعیان المتنجس, عین نجس, عین متنجس, وہ اعیان وہ چیزیں جو متنجس ہو چکی ہیں, جیسے پانی ہے, جیسے قالین ہے, گھڑی ہے. لیکن وہ الغیر, بظاہر الغیر پہ الف لام نہیں آتا, پورے عرب میں غیر پہ الف لام نہیں آتا, غیر القابلہ نہ الغیر القابلہ. بہرحال غیر القابلۃ کہ وہ متنجس جو قابل نہیں ہے, کس کے قابل نہیں ہے؟ لام لام تقویت للطہارت, وہ اعیان المتنجسہ جو غیر القابلۃ للطہارت. کب اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے؟ اذا توقف منافع المحللۃ المعتد بها, جب اس کی منفعت محللہ معتد بها یعنی مقصود بها, جب اس کی منفعت محللہ مقصود کس پر موقوف ہو آگا صاحب؟ طہارت پر. اور یہ متنجس بھی قابل طہارت نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دی کس کی, جیسے دودھ کی مثال ہے, دودھ مثلا نجس ہو گیا, دودھ کی جو منفعت تھی وہ کس میں تھی؟ پینے میں تھی, شرب میں تھی. وہ دودھ کیا ہے ابھی؟ نجس ہے, پی نہیں سکتے. اس کو نجس کرنے, پاک کرنے کے لیے جب پاک کریں گے تو دیکھیں دودھ نہیں رہے گا, دودھ نہیں رہے گا. اس لیے نجس دودھ کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. نجس پانی کی خرید, نجس پانی میں مسئلہ نہیں ہے, پانی میں مسئلہ نہیں ہے, کر کے ساتھ ملائیں گے پاک ہو جائے گا, دوبارہ سے نکال لیں ایک گلاس, اس کی خرید و فروخت کر لیں, کوئی پانی میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن دودھ میں مسئلہ ہے. بس حرام ہے معاوضہ کرنا اس عین پر جو متنجس ہے اور قابل طہارت نہیں ہے. کب؟ جب متوقف ہو اس کی منفعت محللہ المعتد بها جس پر عرف نگاہ رکھتا ہے, جو مقصود ہے, نہ کہ شاذ و نادر ہے, نہ معتد بها. اسی لیے ایک بحث آتی ہے فقہ میں کہ آیا انسان اپنے آپ کو ضرر پہنچا سکتا ہے, نہیں پہنچا سکتا. خصوصاً یہ بحث اس وقت آتی ہے جب خونی ماتم کے حوالے سے بحث ہوتی ہے, زنجیر زنی وغیرہ, تو یہ بحث آتی ہے. تو جو فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں وہ ایک شرط لگاتے ہیں کہ ضرر معتد بہ نہ ہو. ضرر تو ہے, جب انسان اپنے آپ کو چھری مارے گا تو جلد تو کٹے گی, خون تو نکلے گا, ٹھیک ہے,
لیکن وہ ایک قید لگاتے ضرر معتدن بے نہ ہو، ایسا ضرر نہ ہو جو عقلا کی نگاہ میں آ جائے، یعنی جس کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ایسا ضرر انسان کے وجود پر طاری ہو جائے، ابھی جیسے ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے سگریٹ پینے سے نقصان ہے، سگریٹ پیے گا 20 سال بعد 30 سال بعد اس کو نقصان ہے، سگریٹ کے ڈبے پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، صحت کے لیے ضرر ہے، تو سگریٹ پی سکتے یا نہیں پی سکتے؟ بھائی ضرر ہے، پی سکتے یا نہیں پی سکتے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو، مثال کے طور پہ بعض علاقوں میں سانس لینے سے انسان، جیسے اس کی ہوا بہت آلود ہے، جیسے کراچی ہے، جیسے بمبئی وغیرہ، اس کی ہوا بہت آلود۔ اب ایک شخص کراچی جا سکتا ہے سفر کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے؟ نہیں جا سکتا۔ بمبئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ جائے گا تو بیمار ہوگا۔ تو انسان اپنے آپ کو جان بوجھ کر ضرر پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا؟ مثلا بہت سارے افراد جو ہوتے ہیں وہ بلیڈ سے اپنے محبوبہ کا نام لکھتے ہیں ہاتھوں پر، جی، تو وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو یہ ساری بحث کس میں آتی ہے؟ ضرر معتدن بے اگر ہو رہے، نہیں ایسا ضرر، ہاں اگر کسی کو، البتہ یہ بحث نسبی ہے، ممکن ہے کسی کے لیے، ویسے ایک شخص پھیپھڑوں کا مریض ہے، ویسے ہی دمے کا مریض ہے، اس کے لیے سگریٹ پینا اور مسئلہ رکھتا ہو، اور ایک جوان ہٹا کٹا ہے باڈی بلڈر ہے، اس کے لیے سگریٹ پینا اور مسئلہ۔ بہرحال میں صرف معتدن بے سمجھا رہا تھا، آپ لوگ کہیں اور چلے گئے۔ اذا توقف منافعها، جب اس اعیان متنجس کی منفعت موقوف ہو۔ کون سی منفعت؟ حلال منفعت۔ کون سی حلال منفعت؟ معتد بها، جس پر مقصود بها، جو معتد ہو، جس پر عقلا اعتنا کرتے ہو۔ وہ کس پر موقوف ہو؟ طہارت پر۔ کیوں آغا صاحب؟ لما تقدم من النبوی، کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہی جو نبوی میں گزر چکا، ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، جب خدا کسی چیز کو حرام کرتا ہے، اب یہ جو دودھ ہے، دودھ کو پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ نجس دودھ کو، متنجس دودھ کو پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جب حرام ہے تو اس کی ثمن بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ وَنَحْوِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ دَائِمِ الْإِسْلام، اور وہ ساری روایت جو 4 کی شروع گزر چکی۔ وَأَمَّا تَمَسُّكُ بِعُمُومِ قَوْلِهِ علیہ السلام فی روایت تحف العقول ہے، اور جو امام نے تحف العقول میں فرمایا تھا، او شیء من وجوء النجس، کہ جس میں بھی نجاست پائی جائے، آیا اس سے بھی تمسک کر سکتے ہیں؟ شیخ کہہ رہے ہیں اس سے نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا وجوہ کا مطلب ہے عنوان نجس، یعنی جو عین نجاست رکھتی ہو۔ ہماری بحث عین نجاست نہیں ہے، نجاست بالعرض میں، نہ کہ نجاست بالذات، متنجس میں بحث ہے اصل۔ اس وجہ سے اس آیت سے، اس روایت سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کہہ رہے ہیں وہ اما تمسک بعموم قول علیہ السلام فی روایت تحف العقول ہے۔ کون سی روایت تھی؟ او شیء من وجوء النجس، جس میں بھی نجس پائی جائے، ففیہ نظرون، اس روایت سے تمسک کرنے میں نظر اشکال ہے۔ کیوں؟ لأن الظاہر من وجوء النجس، کیونکہ وجوہ النجس کا جو ظہور نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے العنوانات النجست، عنوانات نجاست، یعنی ذات نجاست میں نکلتا ہے۔ لأن الظاہر الوجہ والعنوان، وجہ یعنی عنوان، جو عین نجس ہو، ذات نجس ہو، نہ کہ متنجس ہو، نہ کہ نجاست بالعرض ہو۔ نام سے استدراک کر رہے ہیں، نام سے استدراک کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں آغا صاحب اس روایت کے بعد امام نے کہا تھا نحوی من النجاست، کیوں؟ لأن ذلك كله محرم عقله، کیونکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ تو نجاست کا بھی کھانا پینا حرام ہے، متنجس کا بھی کھانا پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہاں سے ایک قانون نکلتا ہے، اور وہ ہے العلت تعمم و تخصص، علت عمومیت بھی پیدا کر لیتی ہے اور تخصیص بھی پیدا کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کو آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحب میرے گلے میں درد ہے، تو ڈاکٹر نے علاج کیا اور کہا کہ لا تاکل رمان، تمہیں انار نہیں کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ انار کھٹا ہوتا ہے، کیونکہ انار کیا ہوتا ہے؟ کھٹا۔ اب یہ کھٹا ہونا کیا ہے؟ علت ہے۔ اب یہ علت عمومیت بھی پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ املی بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ املی کیا ہے؟ کھٹی ہے، املی عمومیت پیدا کر رہی۔ اسی طرح لیمو بھی نہیں چوس سکتے، کیونکہ لیمو کیا ہے؟ کھٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح لواشک جو ایران میں ٹافی آتی ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ کھٹی ہوتی ہے۔ علت کیا ہوتی ہے؟ کھینچا، عمومیت پیدا کرتی ہے۔ اچھا ایک انار آپ کو مل گیا جو میٹھا ہے، وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ وہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ علت یہاں پر کیا ہو گئی؟ تخصیص ہو گئی، چھوٹی ہو گئی۔ العلت تعمم و تخصص، ٹھیک ہے۔ اس قانون کے حساب سے یہاں پر کہ جہاں امام نے عین نجاست کی بات کر رہے تھے، لیکن علت کیا دی؟ علت عمومی دی، لأن عقلہ کلہ، لأن ذالک کلہ محرم عقلہ، ٹھیک ہے، اور شربہ، یہ سب۔
تو یہ جو علت ہے یہ کس میں جس طرح عین نجاست میں پائی جاتی ہے اس طرح اور کس میں متنجس میں بھی پائی جاتی ہے. تو متنجس بھی اس حیثیت سے اس روایت سے تمسک کر سکتے ہیں کہ علت تو عمم ہو رہی اس حیثیت سے کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں نعم سے استدراک کر رہے ہیں. ہاں اس روایت سے ہم تمسک نہیں کر سکتے لیکن ایک جہت سے کر سکتے ہیں. نعم یمکن الاستدلال علی ذالک, ممکن استدلال کریں علی ذالک یعنی حرمت البیع پر. کس کے ذریعے سے؟ بالتعلیل المذکور, وہ علت جو ذکر کی گئی ہے بعد ذالک, بعد ہی کہ امام نے بیان کیا من وجوہ النجس, اس کے بعد امام نے ایک علت ذکر کی. وہ کیا ہے علت؟ وہ یہ وهو قوله علیہ السلام لأن ذلك كله محرم عقله وشربه ولبسه, کہ ان سب کا کھانا پینا اور پہننا یہ سب حرام ہے. یہ علت دی, یہ علت الآخر ما ذکر, پوری وہ روایت جو ذکر کی گئی یہ علت یہاں بھی پائی جاتی. متنجس کا بھی کھانا پینا حرام ہے. ٹھیک ہے, جب متنجس کا بھی کھانا پینا حرام ہے تو وہ بھی اس العلت تعمم وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. تو جس طرح داعم الاسلام سے, جس طرح ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ سے استفادہ کر سکتے, اس طرح اس توف العقول کی روایت سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. یہاں تک یہ بحث ختم ہو گئی, یہاں تک یہ بحث ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک بحث ہے مختصر سی, اور وہ ہے کہ جو مسک شدہ ہے, یہ بحث چونکہ شیخ طوسی نے چھیڑی ہے, حالانکہ بحث ہماری ختم ہو چکی متنجس کی, اور وہ ہے کہ جو حیوان مسک شدہ ہے چاہے وہ بری ہو چاہے بری ہو, جیسے کہتے ہیں مینڈک جو پانی کا حیوان جانور ہے وہ مسک شدہ ہے, اور جو بندر ہے جو خشکی کا حیوان ہے وہ مسک شدہ ہے. کونوا قردۃ خاسئین, جو اصحاب سبت ہے جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا, پروردگار نے ان سب کو بندر بنا دیا. اب یہ ہے کہ 3 دن بعد وہ سب کے سب مر گئے, اور آج جو بندر ان کی نسلیں سے نہیں ہے. لیکن فقہ فارضی اہل بیت کا خاصہ ہے. فقہ فارضی برعکس ہے. آج بعض افراد یہ سمجھتے کہ فقہ فرضی فائدہ نہیں دیتی, جبکہ برعکس ہے. جو آگے مددی نے کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ فقہ فرضی اہل بیت کا خاصہ تھا, یعنی ایک ایسی چیز جو ابھی تک پیش نہیں آئی ہے لیکن اس کو فرض کر کے اس کے بارے میں فقہ احکام کو جاننا. جیسے یحییٰ بن کون تھا, یحییٰ وہ تھا جس نے امام جواد سے مناظرہ کی, یحییٰ بن اقسم تھا غالباً. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص نے حالت احرام میں جانور کا شکار کیا تو اس پر کیا کفارہ کیا ہے. تو امام نے اتنی شکیں نکالی کہ ابھی ایک شخص نے کتاب لکھی کہ 10 لاکھ شکیں نکالی امام نے اس کو, کہ یہ جو تم نے بات کی تمہیں خود پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو, تمہیں خود پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو, اس کی اتنی شکیں نکلے گی. تو جب اس نے جواب نہیں سنا, جب اس نے شکیں سنی نا, اس نے ہاتھ جوڑ لی, کہا یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے جو شکیں آپ بیان کر. تو یہ خود فقہ کے اوپر جس کو عبور حاصل ہوتا ہے وہ فقہ فرضی کو بیان کرتا ہے. اب جو ایک بحث چلی ہے روشن فکری کی, وہ یہ کہ کیا فائدہ جو چیز پیش نہیں آنی اس کو ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ. ٹائم ضائع کرنے کی بات نہیں ہوتی, 2 بات ہوتی. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بتاتے ہیں کہ فقہی اصول کو کس طریقے سے آپ لاگو کر سکتے ہیں. یعنی ایک چیز ٹھیک ہے ابھی پیش نہیں آئی, ہو سکتا ہے 100 سال بعد پیش آئے, 50 سال بعد. ابھی سے اگر کوئی آپ سے وہ سوال پوچھے تو آپ فقہی میتھڈولوجی, فقہی میتھڈ اور روش کی بنا پر کیا حکم دیں گے اس کا. یہ آپ کو آنی چاہیے, کیونکہ جب فقہ آ گیا تو جو بھی سوال دنیا کو وہ آپ کو آنا چاہیے. اس میتھڈ کے تحت آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. جس کو ایک شخص کو اگر فارمولا, مثلا میتھ کا فارمولا a + b ہول اسکوائر = a² + 2ab + b, یہ اسکوائر یہ آ گیا, اب کچھ بھی اس کے اندر ڈال دو, اس میتھڈ کے ذریعے وہ جواب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, واضح بات. تو سوال یہ کہ اگر وہ جو بندر جس کو مس کیا ہے, اگر وہ کوئی اس کو بیچنے آئے تو آپ اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. وہ جو حیوانات, جو مس شدہ حیوانات ہیں مختلف اقوام کے, اگر کوئی بندر کو کھینچ کے مثلا قوم فرض کریں, فرض محال کے محال نہیں, اصحاب سب بندر بن گئے, اس میں سے ایک بندر کو لا کے آپ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے. شیخ انصاری کہہ رہے وہی ہماری وہی بحث ہے کہ نجاست و طہارت کوئی موضوعیت نہیں دیتے. اگر منفیت معلل ہے, مقصود ہے تو بیچ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. ثم علم انه قیل بعدم جواز البیع المسوق من اجل نجاستها, وہ بیع جو مس شدہ ہے. ٹھیک ہے, مسوق غالباً مس کی جمع ہے, مس کی ہے یا کسی اور کی, بہرحال دیکھنا پڑے گا, اس میں نے لکھا ہونا چاہیے. بہرحال مفردات میں اس کے یہ معنی ہے المسک تشوبہ الخلق والخلق. بہرحال
ثم علم جان لیجئے کہ انه قیل، ایک قول یہ قیل سے مراد شیخ طوسی کا قول ہے، بعدم جواز البیع المسوق من اجل نجاست، اس کی نجاست کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. ولما كان الاقوى طهارتها لم يحتج الى التكلم في جواز بيعها، اور اگر قول قوی یہ ہو کہ یہ جو مس شدہ ہے یہ طاہر ہے، تو ضرورت نہیں کہ ہم یہاں پر اس کی بحث کریں کہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں. اس کی خرید و فروخت بعد میں آئے گی کہ وہ چیزیں جو طہارت ہے، لیکن اگر اس میں منفعت معللہ نہیں تب بھی آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے، جیسے قالین کی مٹی ہے، قالین میں سے جو مٹی نکلتی ہے باوجود یہ کہ وہ پاک ہے، لیکن چونکہ منفعت معللہ ہے، مقصودہ نہیں، اس وجہ سے آپ اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. تو یہ جو مس شدہ انسان ہے، جو مس شدہ ہے، چاہے آپ اسے نجس مانیں چاہے آپ اسے پاک مانیں. اگر پاک مانیں گے تب تو یہاں بحث نہیں ہونی چاہیے. نجس مانیں تو ٹھیک ہے، شیخ طوسی نے بحث کی کیونکہ بحث عین نجاست اور متنجس میں کی ہے، لیکن شیخ فرماتے ہیں ہماری نگاہ میں تو طاہر پاک ہے. وَلَمَّا كَانَ الْأَقْوَى طَهَارَتَهَا، جب اقویٰ اور فتویٰ یہ کہ وہ مس شدہ انسانات پاک ہے یعنی اس کو چھونے سے آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہو جائے گا، اگرچہ مانوی طور پہ وہ اتنے نجس ہے کہ خدا کا عذاب آیا ان پر، وہ بحث نہیں ہو رہی ابھی. لیکن اس کو مثلا قوم اصحاب سب جو بندر بن گئے، اگر آپ نے اس کو بندر کو چھو لیا تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہو جائے گا. لم يحتج الى التكلم في جواز بيع هنا، البتہ اس میں ایک بحث آتی ہے کہ اگر پروردگار نے کسی کو کتا بنا دیا تو وہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے. بہرحال لم يحتج الى التكلم في جواز بيع هنا، اب جب اگر ہم اس کو پاک مانتے تو یہ بحث کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہاں ہم نجاست اور متنجس کی بحث کر رہے ہیں. نعم لو قیل بحرمت البیع، اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ بیع حرام ہے، لا من حیث النجاست، تو نجاست کی وجہ سے نہیں ہے. واضح؟ نعم لو قیل بحرمت البیع لا من حیث النجاست کان محل التعرض له ما سیجیو، تو اس کا محل بیان عنقریب آئے گا کہ پاک و پاکیزہ ہونے کی وجہ سے بیع کیوں جائز نہیں ہے. من بیان کر رہا ہے، من ان کل طاہر، ہر پاک و پاکیزہ چیزیں کے لیے خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. آگا صاحب یہ چیز نہیں ہے کہ ہر جو بھی پاک چیزیں آپ اس کی درخت سے پتہ توڑیں وہ پاک ہے اس کی خرید و فروخت دیں، نہ، خرید و فروخت کے لیے اصول ہیں. لا من حیث نجاست کان محل تعرض له ما سیجی، اس کا محل تعرض آئے گا. من بیان کر رہا ہے، ابھی سے بیان کر رہا ہے، من ان کل طاہر، ہر پاک و پاکیزہ چیز کے لیے بھی له منفعت محللۃ مقصودۃ یجوز بیعہ، اس کے لیے منفعت معللہ مقصودہ ضروری ہے. فسیجی ذلک فی الذیل قسم ثانی مما لا یجوز الاکتساب به لاجل عدم المنفعت فی لا لاجل نجاست. نجاست کی بحث نہیں ہے، اس کے اندر کوئی منفعت، یعنی اوقلا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں اور پیسے نکال کے آپ کو دیں اور یہ چیز لے لیں، اس کو کہتے ہیں منفعت. اس کے اندر کوئی، اب آپ درخت کے پتے توڑ کے بیچیں کوئی منفعت نہیں. ہاں بعض ایسے درخت ہیں جس کے پتے بکتے ہیں، جیسے وہ کون سے تھے اتنی بڑا جی، مثلا کیلے کا ہو گیا یا انگور کے، یا ایک یہ بکتے خواتین لیتی ہیں میک اپ کے لیے، کون سے وہ ہوتے ہیں اس میں کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں. ہاں اولوویرا، اس کے اندر کچھ کھانا ڈال کے کھانا بناتے ہیں نا. بہرحال ابھی اگر منفعت معللہ مقصود، جیسے پان کے پتے بکتے ہیں، پان کے پتے بکتے کیوں؟ کیونکہ اوقلا اس کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالتے ہیں. وصلی اللہ علیہ وسلم.